اسٹائل کے. یہ بھی جالتوں کو جالتوں ہی پڑھیں گے اور مناظرہ بھی کریں گے کہ یہ جالتوں ہی صحیح ہے. ہاں جی مفتی صاحب، وہ کیا حال چال ہیں؟ یہ آپ ہاں ملا یاری صاحب خیریت ہے؟ میرا نام اللہ یاری ہے، نام صحیح طرح سے بولو. میں نے کہا مولوی یاری صاحب، میرا مولوی نام ہو کہ اللہ نہیں؟ یاری ہے، میرا نام یاری نہیں ہے، میرا نام اللہ یاری ہے. میں نے صحیح طرح سے نام بولو. میں نے مولوی کا خطاب دیا، مولوی ہو کہ نہیں؟ میرا نام اللہ یاری ہے. یہ ٹائی دیکھ رہے ہو؟ نہیں مولوی ہو. میرا پہلے نام یاری نہیں بولو، اللہ ہے یاری بولو جعفری پہلے. صاحب، افغانستان میں ملا کہتے ہیں، عالم کو ملا کہ یہ ٹائی افغانستان دیکھا ہے، یہ ٹائی دیکھا ہے. اینک جی چاہیے تو اینک آپ کو بھیج دے کوئی. یہ سوٹ دیکھا ہے؟ یہ ملا سوٹ ہو دیکھا کہ ہے؟ نہیں ملا؟ ہاں یہ ہے نہیں بھائی، ہم ملا کو کافر سمجھتے ہیں. آپ مولوی نہ کو ہم ملا کافر ہو سمجھتے اور نہ مولوی ہو، ہیں، مولوی کو ہم تو کافر مناظری سمجھتے کیوں؟ ہیں. تو پھر مناظری کیوں کرتے ہو علماء کے ساتھ؟ مناظرے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا کفر ثابت کریں، مولویوں کا کفر اگر ثابت کریں. نہ تو ملا ہے نہ تو مولوی ہے نہ ملا ہے نہ تو مولوی، نظیر. لیکن مولویوں کا کفر ثابت کر اچھا لیتے ہیں. یہی تو بات ہے. اچھا انجم صاحب، ہاں یہی تو، انجم اسی صاحب لیے سے تو میں شیعہ جھوم رہے ہیں. انجم صاحب میں آپ سے بات پٹھان کرنا پھنس گیا چاہتا جی. ہوں. انجم صاحب، انجم انجم صاحب جی صاحب، بسم اللہ، جی بسم اللہ حقانی صاحب، انجم بسم صاحب اللہ، بسم پہلے اللہ. میرا سلام قبول کیجئے. اس کے وعلیکم بعد السلام ورحمۃ اللہ. اللہ یاری وعلیکم صاحب، السلام. اللہ یاری صاحب کو پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے امامت منصوص من اللہ، یہ ختم نبوت کے انکار کا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے، اجماع سے بھی ثابت ہے. جس طرح قادیانی لوگ ختم نبوت کے منکر ہے، اس سے بدرجہ اولا یہ اللہ یاری اور ان کے متعلقین جو ہے، بعض چلیں اثنا عشری بھائی، میں ان کے چلیں. متعلقین کم ہے او بھائی جو یہ غیر باتیں آپ کی سطح مقلد سے شیعہ بلند ہے. ہے، یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے. اور ہر جو چیز آپ کی سطح سے بلند ہے اس کو نہ چڑھا کرو، اپنے بڑے کو لے کے آؤ نا. پہلے آپ شرک والا مسئلہ تھا، ہاں وہ بھی شرک میرے والا، سطح سے بلند شرک تھا. والا. اب دیکھیں جو آپ 2 دفعہ یہ شرک والا بات کرنے کے لیے، اور میرا جو ہے یہاں پہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میں کتاب نہیں دکھا سکتا تھا. سسٹم تو آپ نہیں، خوش ہو آپ گئے، کے دلائل کام کی نہیں تھے، آپ آپ نے نا خوش ہو قرآن گئے. کی آیت پڑھی. جی کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایک موضوع پہ یا آپ، میں نے کہا ہاں کہ ختم تو نبوت ابھی کی جو آپ نے قادیانی آیا تھا. دیکھیں، ابھی دیکھیں، میں نے آپ کی کتابوں سے، مجھے عجیب ہے بھائی، آپ کو میرا جہاں تک تعلق ہے نا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہیں دکھاتا. لیکن بات یہ ہے کہ اضافات کل حیا ففعل ما شئت، حیا نہ ہو تو جو مرضی جس کرو، طرح ٹھیک ہے نا. ہاں حیا نہ ہو یہ آپ تو غلط جو بیان کر رہے ہیں. مرضی انجم کرو. صاحب اس کو روکے، ابھی دیکھو، انجم ابھی صاحب اس ابھی کو سن لو، روکے، یہ غلط بیان نہیں ہاں، کرے، بدتمیزی اور کر بھائی رہے سن ہیں، ایک لو. سیکنڈ، گستاخی کر رہے ہیں. حقانی صاحب، ان حقانی کے صاحب، متعلقین بھی گستاخ ہیں، حقانی صاحب کمنٹس پلیز، میں گالیاں دیتے ہیں. حقانی صاحب ایک سیکنڈ، حقانی صاحب ایک سیکنڈ، ذرا جی جی گزارش یہ ہے جی کہ یہ حدیث ہے، یہ گفتگو حدیث سے اگر اس کو، اچھے پیرائے میں ہو جائے، ایک دوسرے کی ہاں قطع کلامی نہ کی جائے، تو جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ استفادہ کریں گے، مطلب استفادہ کریں گے. اس طرح اگر نوک جھوک ہوگی تو کوئی بات جو ہے حق کی ظاہر نہیں ہو پائے گی. تو بالکل گزارش یہی ہے انجم کہ ایک دوسرے کی صاحب، قطع میں کلامی نہ کی انجم جائے، صاحب، یہ آپ سے گزارش. جی انجم صاحب بالکل درست فرمایا. یہ بات آپ الیاری، ملا الیاری کو سمجھائے کہ بات اگر کرنی ہے تو حسن اخلاق سے بات کرے، بدتمیزی نہ کرے، گستاخی تو نہ یہ کرے. تو ہر حدیث ہے نا. بات میں آپ کی ابھی غلط فہمی ہے کہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ ہے. اضافات کل حیا فصنع ما شئت، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اور تو جھوٹ بول الزام لگاتے ہیں. یہ آپ پہ حمل ہو رہا ہے. تم نے جواب نہیں دیا، نہ قرآن او اور بھائی نہ حدیث کے. ایک بات انجم ابھی تو صاحب، پتہ چلے گا انجم نا، سے ایک بات، ابھی میں پتہ انجم چلے گا سے نا. بات، میں انجم سر صاحب آپ سے ایک بات ایک کر رہا ہوں، آخری بات. انجم صاحب ایک سیکنڈ، جی بسم اللہ، آخری بات سن لیجئے. یہ جی بات جو بسم غیر مقلدین شیعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناسبی ہے. ناسبی مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، لیکن ہے نہیں. جو بھی ناسبی ہوگا ہمارے نزدیک وہ پکا کافر ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی کا ذرا برابر بغض ہو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، صحابہ میں سے ادنا صحابی کے ساتھ ذرا برابر بغض رکھے تو ہم اس کو ناسبی نہیں کہتے، ہم اس کو کافر کہتے. ناسبی وہ جو اصطلاح ہے یہ غلط ہے. ناسبی سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں. یہ میں وہ غیر مقلدین شیعوں سے کہتا ہوں جو اللہ یاری کے متعلقین ہے، وہ ہمیں ناسبی سمجھتے. ناسبی ہم سمجھتے ہیں کوئی اصطلاح نہیں، وہ کافر ہے.
جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت سے جو حکمی اہل بیت یا حقیقی او اہل بھائی بیت سے او بھائی برابر بغض رکھے کیا بھائی آپ وہ سب کافر کا ہے۔ ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اب آپ سے کوئی کسی نے سوال کیا کہ تم ناصبی کی تعریف کرو؟ ایسے ہی شروع ہو گئے. جی آپ کے کمنٹس آپ کے متعلق میں نے کب آپ کو دیکھ رہے ناصبی ہیں بولا ہے؟ اور بلا وجہ آپ شروع ہو گئے نا یہ ایسے کہ ناصبی کس کو بولتے ہیں. یہ آپ کی جو ناصبی کا تعارف بھی تجھے نہیں معلوم اور ناصبی کی تاریخ بھی نہیں معلوم اور بلا شک بلا ریب تم لوگ ناصبی ہو. بلا شک بلا ریب تمہارے ائمہ ناصبی ہیں. بلا شک بلا ریب تمہارے صحابہ ناصبی ہیں. میں نہ رافضی کو اور نہ مسلمان صرف سمجھتا علی ہوں، علیہ نہ السلام کے رافضی کو۔ تم دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اچھا دشمن ہو. انجم صاحب آگے بڑھائیے، مناظرہ آگے مولانا بڑھائیے، صاحب ختم نبوت کے منکر ایک ہے۔ سیکنڈ میں آپ مجھے ایک سیکنڈ آپ مجھے مخاطب کر رہے ہیں بار بار، لیکن میری بات تو سن لیں سرکار. جی دو فرمائیے۔ چیزیں میں نے آپ سے گزارش کی ہیں. آپ جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اس ٹاپک کا اظہار کیجئے. دوسری چیز ہے قطع کلامی نہ کیجئے. تیسری بات، اگر کسی آیت کا یا حدیث کا ترجمہ کریں اس کے اندر آپ خیالات نہیں گھسڑیں گے، ترجمے سے مراد صرف ترجمہ ہی کریں گے. بالکل یہ آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آیت کا ترجمہ کریں یا حدیث کا ترجمہ کریں، اور جو آپ اس سے استنباط کرنا چاہتے ہیں وہ ترجمے کے اندر نہ گھسیڑے، ترجمہ ایز اٹ از کیجئے، اس کے بعد آپ کریں. اب آپ اچھا ٹاپک ڈکلیئر کہ آپ نے کس ٹاپک پہ انجم صاحب جب گفتگو آپ کرنی ٹائم ہے لگائیں گے اس کے علاوہ میں مداخلت نہیں کروں گا۔ کرنی. جب آپ ٹائم لگائیں گے اگر میں نے مداخلت اللہ کی تو یاری میرے شکست صاحب ہوگی، آپ ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں پہلے موضوع رکھنا ٹاپک بتائیے، آپ کس ٹاپک پہ بتنا چاہ رہے ہیں؟ ٹاپک بتا رہا ہوں۔ میرا ٹاپک یہ ہے، الیاری صاحب کو میں نے پہلے بتایا تھا، ملا الیاری صاحب کو او بھائی او جو بھائی آپ او بھائی تمہارا ہی میں نے عرض کیا نا. دیکھیں ہم جب کسی سے گفتگو کر ٹاپک سن لیجیے موضوع۔ وہ سن لیا نا. میں تو نے آپ نے کیا کہا کہ کہا؟ ختم نبوت پہ آپ نے بات کرنی ہے نا. آپ نے سن لیا، اسی کو دوبارہ تکرار کریں گے نا. نہیں انجم تو ہمارا صاحب سے جواب بات آپ نے کر تو رہا ہوں۔ سنا انجم نہیں. صاحب میرا موضوع یہ ہے کہ الیاری اور ان کے متعلقین ختم نبوت کے منکر ہے، قدیانی سے بڑھ کر منکر ہے اور یہ کافر ہے اس امامت جی کی عقیدے کی وجہ سے۔ یہ میرا موضوع ہے، اس پہ میں قرآن پیش کروں گا، حدیث پیش، اجماع پیش کروں گا۔ اچھا جی نہیں اب تو اس کے آپ اگر اوپر کوئی اللہ ختم یاری صاحب نبوت کا کا موقف منکر سن ہے لیں. اس اس کو پر اللہ مسلمان یاری صاحب سمجھے۔ کا ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. ٹاپک جو ہے وہ چند لفظوں میں ہوتا ہے، آپ اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہ کریں. اب اس کے اچھا اوپر چند اللہ یاری لفظوں میں صاحب کا موقف ہے. اللہ آپ نے یاری بیان ختم کر دیا نبوت کا سر، منکر ہے۔ حضور آپ نے بیان کر دیا، بیان کر دی. اب ان کئی کو دفعہ اس نے بیان کیا، جی کئی دفعہ اس نے 2-3 دفعہ بیان کیا، ایک دفعہ بیان نہیں کیا. انجم صاحب دیکھیں، انجم صاحب میرا عرض یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کے مولوی جو مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں کہ مجھ سے مناظرہ کرو. اور میں تو کیونکہ میرا کام ہے مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی کتنی ویلیو ہے، کتنا ان کا ان موضوعات پہ مطالعہ ہے. تو یہ شخص نہایت ہی ہلکے لائٹ ویٹ کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو چاہے گا کہ میں فلان مسئلے پہ سے مناظرہ، فلان مسئلے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کیونکہ اس کا تو نہ کوئی جانتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ ہے، نہ کوئی شہرت ہے. یہ تو کچھ لوز نہیں کرے گا نا، ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. تو اس لیے ختم نبوت کے مسئلے پر یہاں پہ 2-3 دفعہ میرے مناظرے ہو چکے ہیں یہاں پر اور پرانے. میں اس شخص سے کہتا ہوں تو جا کے ان مناظرات کو دیکھ لو، تو استفادہ کر لیں، ان سے بہت سارا مواد تجھے مل جائے گا. اور اگر آپ اپنے کسی ٹیم کو لے کے آؤ نا 3-4 مولیوں کا، تو میں آپ کے تو کسی موضوع کا انتخاب کروں، میں تم سے بات کروں گا اس موضوع پر. لیکن ایسے ہی تم آ جاتے ہو نہایتی احترام کے ساتھ. مفتی صاحب آپ کا مطالعہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے مجھ پر، یہ ظلم ہے عوام پر کہ میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور آپ کے واہیات اور آپ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مثلا میں نے کوئی چیزیں سوال کرتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہے، کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اپنے سے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی اس نے فاضلانہ جواب دیے. تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کے لیول سے بالا ہے. آپ اپنے اساتید کو لے کے آئیں، کسی پڑھے لکھے آدمی کو لے کے آئیں، بسم اللہ، ہم بات کریں گے ان سے، آپ کے ساتھ نہیں. انجم صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شہرت نہیں ہے. جواب سننا ہی نہیں، اس کا جواب کیا میں نے رد کیا نا بھائی. یہ تو اس پہ گفتگو تو نہیں ہوگا نا، نیگوشیشن تو نہیں ہے اس مسئلے. آپ نے یہاں پہ غیر عالموں سے مناظرہ کیا ہے، آپ نے عوام کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اسی ٹاک، لیکن عالم جب آپ کو کوئی عالم آپ کے ساتھ بھی کیا نا،
آپ کے ساتھ بھی آپ نظر آئے روزانہ تو نہیں کرتے یہ تو نا آپ کہ کی اسی کہانی غیر ہے۔ عالم کے ساتھ روزانہ مناظرہ کریں؟ تمہارے ابھی بات سن لیجیے، درمیان میں کاٹ رہے ہیں حجی انجم صاحب اسپروکلی۔ میں کہتا ہوں اگر میں کمزور ہوں، میرے دلائل کمزور ہوئی تو تمہارے فائدے کی بات ہے، آپ اپنی قوی دلائل پیش کریں۔ نہیں، میرے فائدے کا نہیں ہے نا، حدیث ایک مجہول الحال آدمی کو میں ہراؤں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ میرا ٹائم ضائع ہوگا نا۔ آپ کے ساتھ آپ نے جن لوگوں سے ابھی تک مناظری کی ہے، یا اپنے لوگوں کو بٹھایا ہے یا اپنی طرح اور لوگوں کو بٹھایا ہے جو نہ عالم ہے نہ کچھ، اس نے آپ نے اب پتہ ہے، پہلے آپ نے مناظرہ کیا نا شرک پہ، شرک آپ کا ثابت ہوا، ابھی انکار وہ منکر ثابت نہیں ہوا بھائی، ثابت نہیں ہوا۔ وہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کو دلیل ملتا ہے نا الحمدللہ، وہی تو آپ ہمارے نے آپ سے قرآن کو شکوہ ہاتھ ہے۔ نہیں لگایا، مفتی آپ نے صاحب، حدیث کو ہاتھ نہیں لگایا، مفتی آپ صاحب، نے اجماع کو ہاتھ نہیں لگایا، مفتی صاحب، آپ نے اپنے عقیدے میں مفتی صرف صاحب قیاس سن لو، فارغ کر مفتی رہے صاحب سن لو، ہیں۔ آپ کی جہالت کی اتنی انتہا ہے کہ اب آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں، واضح الفاظ، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب نہیں دیا نا۔ تو یہی اسی لیے کہ ہمیں نہیں آتا کہ ایسا شخص جس کو سمجھ ہی نہیں آتی جواب، اس کو ہم کس زبان میں جواب دے دیں؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، اگر ابھی مقادو کی قرآن پاک کی آیت تلاوت کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا ثواب کا کام ہے، کوئی آیت دکھا سکتے ہو؟ قطعی الدلالت ہو، یہ بھی آپ کی نہایت حماقت ہے، نہایت ہی جہالت ہے کہ کسی شخص سے مانگنا، کسی شخص سے بات کرنا، اس کے لیے آیت قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی حماقت و جہالت ہے۔ میں اب جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا مجھے کیوں ابھی جواب دے رہے ہو؟ مناظرہ تو شروع نہیں ہے نا۔ نہیں آپ نہیں، یہ دیکھ میں ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ نہایت اہم ہے۔ آپ وقت ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع۔ انجم صاحب آیت مانگی نا آپ نے، ابھی آیت مانگی، یا تو آپ نے، میں ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو ایک منٹ کے لیے میوٹ کرنا ہے بھائی، ایک منٹ آیت پیش کیجیے۔ ابھی آیت پیش کرتا ہوں، ابھی آیت آپ کو دکھا دیتے ہیں، دیکھو آیت، دیکھو یہ کتاب ہے، یہ نہایت ہی عجیب بات ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں وہ ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ کتاب ارواح ثلاثہ، یہ تصنیف ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ یہاں پہ یہ پرانا چاپ ہے، سنہ 242 میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت یعنی چچا مولوی عبد الرحمن صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہمی معاصرانہ چشمک تھی، یعنی باہمی حسادت تھی، باہمی ان کا جو ہے آپس میں، جیسے علماء میں ہوتا ہے حسادت اور ایک دوسرے سے تنگ نظری، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور منازعہ کی صورت اختیار کر لی۔ تو دو دیوبندیوں میں کیا ہوا ہے، آپس میں نزاع شروع ہو گیا، دشمنی، اور مولوی محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولوی صاحب بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ مدرسے میں دو مولوی گروپ کے درمیان منازع چل رہا ہے۔ اس دوران میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولوی رفیع الدین صاحب نے مولوی محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں، جو محتمم ہے مدرسے دیوبند کا، اس نے فلان مولوی کو اپنے حجرے میں بلایا۔ مولوی حاضر ہو گئے اور بند حجرے کو اڑکول کر اندر داخل ہو گئے، کہ کواڑ کھول کر، کواڑ شاید پرانے اردو کا لفظ ہے، اس کے تالے کو کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولوی رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرے روئی کا لبادہ دیکھو، یہ روئی کا جو لباس ہے یہ دیکھو۔ مولوی نے لبادہ دیکھا تو تر تھا، گیلا تھا اور خوب بیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولوی تھانوی رحمت اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ اشرف علی تھانوی جو ہے ابھی مرنے کے بعد، یا کون سے مولوی نانوتوی صاحب جو ہے قاسم علی نانوتوی، مدرسے دیوبند کا مؤلف، مرنے کے بعد مدرسے میں آیا صلح کرانے کے لیے مولویوں کے درمیان جھگڑا، جس میں ایک دم پسینہ ہو گیا، تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب آئے ہیں مولوی تھانوی صاحب کے حجرے میں، اور اس پسینہ ہو گیا یہ مولوی، اور یہ میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، یہ بالکل گیلا ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا۔ مولوی محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ آپ دیکھو اعتراض کر رہے تھے کہ میت اگر کسی کے حالات کو جان لے قبر سے تو یہ علم غیب، یہ شرک ہے اور وہ مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مولوی قاسم نانوتوی نے
غیب کے حالت، غیب کی دنیا سے دیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سنا بھی ہے کہ مدرسے دیوبند میں، جو اس مدرسے کو میں نے محنت کر کے بنایا تھا، وہاں پہ اس کے منتظمین میں لڑائی ہو رہا ہے اور وہ وہاں پر صلح کرنے کے لیے آیا بھی ہے. اچھا، اس کے بعد تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعہ روح کے تمثل کا تھا، یہاں پہ روح حاضر ہو گیا، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو ہوا ہے اس کی دو صورتیں ممکن ہیں. یہ جو مرنے کے بعد کیسا آیا؟ یہ کہ جسد مثالی تھا، یہ عالم برزخ کے جسد کے ساتھ آیا تھا، مگر مشابہ ہے جسد عنصری، جو اس دنیا کے جسد کے مشابہ ہے اسی جسد کے ساتھ آیا. دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے موت کے بعد اپنے لیے اس نے جسد خلق کیا. وہ مر گیا، اس نے دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کہ اپنے لیے بدن بھی خلق کیا، خالق بھی ہوا. اچھا، مگر وقت گزارنے پر اس مرکب کو کیا کیا جاتا ہے؟ تحلیل کر دیا جاتا ہے. پر وقت گزرنے کے بعد یہ مرکب جو ہے اس کا بدن عنصری جو اس نے بنایا تھا وہ پھر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب بتاؤ جی، آپ کے مدرسے کے بانیان، مدرسے یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بدترین مشرک ہوگا آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جائے، ان کے کرامات کی، تو تم کہتے ہو یہ شرک ہے جی، شرک ہے، شرک ہے. تمہارے اپنے جو مولوی حضرات ہیں جن کو عبارت نہیں پڑھنا آتا، جس کو قرآن حدیث، جاہل ترین مولوی دیوبندی دنیا کے، آپ کے علماء اگر وہ بدن خلق بھی کر دیں، عالم غیب سے آ بھی جائے، عالم غیب سے ان کو پتہ بھی چل جائے، لوگوں کی مدد کریں، وہ کچھ نہیں ہوتا جی. اس نے بدن خلق بھی کیا. اب بتاؤ جی، جواب تمہارا کیا جواب ہے جی؟ بتاؤ. مفتی صاحب مائک میرا مائک آپ لوگوں نے کال ہے، مائک کھلا ہے، بات کریں. ٹھیک ہے، انجم صاحب آواز آ رہی ہے؟ انجم صاحب بالکل آ رہی سر، بالکل. اچھا، میں نے درمیان میں ٹوکا نہیں تھا نا. اللہ یاری صاحب، ملا اللہ یاری صاحب کو بھی آپ پابند کرے کہ درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ یاری صاحب نے جو ارواح ثلاثہ کا جو واقعہ بیان کیا، وہاں پہ ایک عالم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا وہاں پہ ایک کرامت ظاہر ہو رہی ہے. ہم کرامت کے منکر نہیں ہے. اولیاء کرام کی کرامت، جس طرح کے دنیا میں کرامت اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے تھے، مرنے کے بعد اولیاء کرام کی کرامات کے ہم قائل ہے. اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یا مولانا صاحب نے ان کو پکارا تھا کہ یا ننوتوی مدد، یا ننوتوی مدد پکار کے ان کو پکارا تھا اور وہ پہنچ گیا تھا. یہاں صرف کرامت ظاہر ہو رہی ہے. یہاں کرامت پہ ہم بات نہیں کرتے. کرامت ثابت ہے، دنیا میں بھی ولی کی کرامت ثابت ہے، انبیاء کرام کے معجزات ثابت ہے. مرنے کے بعد اللہ چاہے باذن اللہ، اگر اللہ اجازت دے، اجازت کو کہہ دے، تو مرنے کے بعد بھی ثابت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دور سے پکارنا کہ یا علی مدد، یا علی میری مدد کرو، یا علی آپ کی آواز سنتا ہے، اس پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ نے کہا کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیت. انجم صاحب، اس نے قرآن کی آیت دکھائی مجھے، وہ قرآن سے دکھائے قطعی الدلالت ایسی آیت کہ وہاں لکھا ہو کہ اللہ نے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو بھی پکار سکتے ہو. ما فوق الاسباب، یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب والا مسئلہ ہم نے پہلے ختم کیا تھا. ابھی انجم صاحب آج اس پہ آپ نے 3 مناظرے سنے. ایک منٹ میں جواب دے دوں، ایک منٹ میں جواب دے دوں آپ کے فرمائشات کے. میں جواب دے دوں. آخری بات تو کر لوں، آخری بات کیوں میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 4 مناظرے ہوئے، نہ اس نے قرآن پیش کیا. صرف شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس کا اگر یہ مجھے وقت ہے اس کا جواب دوں گا. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تفسیر ہے وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا جس کا ذکر کیا. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آخری بات کرتا ہوں. انجم صاحب، یہ مجھے آج کا مناظرہ ہے کہ اہل تشیع ختم نبوت کے منکر ہے. وہ بھائی اس پہ میں نے تو آپ کو جواب دے دی نا. ختم نبوت پہ آپ سے گفتگو نہیں ہوگی، آپ اپنے اساتید کو لے کے آئے، اس سے گفتگو. دیکھیں پلیز خاموش، پلیز وقت ضائع نہ کرو نا. آپ نے سب لوگوں نے دیکھا میرے محترم ناظرین، آپ سن لو. یہ شخص بار بار کیا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس لیے آپ مشرک ہو، اور آپ سے اس سے مدد مانگتے ہو، تو یہ ڈبل شرک ہے.
یہ کہہ رہے تھے. یہاں پر قاسم علی نانوتوی ایک ان پڑھ جاہل گناہکار فاسق مولوی بد عقیدہ مولوی، یہ مرنے کے بعد اس کو کیسے پتا چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟